آپ حضرات سے اگر ہو سکے تو روزانہ 1000 مرتبہ، یہ نہ ہو سکے تو 500 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 100 مرتبہ اس بابرکت مہینے کی ہر شب میں، ہر دن میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ نماز کی برکتیں رحمتیں مسلم ہیں، نماز اہم العبادات میں سے ہے، اہم الفرائض میں سے ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے میدان میں تمام اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان کے تعلق سے پہلے سوال نہیں ہوگا، نماز کو تعلق سے سوال ہوگا۔ تو نماز تو انہی لوگوں کی نماز ہے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا ایمان صحیح ہے۔ حقیقت میں نجات کا مدار اور باعث نجات نہ تو نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، بلکہ وہ محض ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف صفحہ 335 پر ہے، دارمی جلد اول صفحہ 126 پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنة شاء ومنافق جاہد بنفسه وماله واذا لقى العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار۔ تلوار گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، محاء، محو معنی ہوتا مٹانا، یا محاء مبالغے کے ساتھ میں ہے۔ تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ بدکردار ہو، خطا کار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی راہ میں وہ نکل پڑا اور مشرکین سے، دین کے دشمنوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کی گردن کٹ گئی، تو اب وہ خطا کار نہیں رہا، بدکار نہیں رہا، کچھ بھی تھا وہ پہلے تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ شہید ہو گیا، تو تلوار نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ ان السیف محاء للخطایا، تلوار گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، اور صرف گناہ کو نہیں مٹاتی ہے، نبی فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کیا جائے گا۔ اس کے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا۔ روزے دار کے لیے باب الریان ہے، خاص خاص اعمال کے لیے خاص دروازہ ہے، لیکن جو گردن کٹوا لیا اللہ کی راہ میں، وہ ایسا بے گناہ ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ابھی، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کیا جائے گا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا، وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور منافق اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا، یعنی مال کی ضرورت پڑی تو منافق نے مال دے دیا، ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دیا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، صرف بظاہر ایمان والا ہے، داڑھی ٹوپی بظاہر ہے، دل میں نفاق ہے، رسول اللہ کا غدار ہے، گستاخ ہے۔ اگر وہ جان کے ساتھ مال کے ساتھ بھی اس نے جہاد کیا، فَإِذَا لَقَى الْعَدُوَّ، جب دشمن سے اس کی ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا میدان میں، قاتل، تو اس نے مقاتلہ کیا، جنگ کیا، حتی یقتل، یہاں تک کہ وہ مار دیا گیا، فَذَاقَ فِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ غور کیجئے، وہ جہنم میں جائے گا، جبکہ ایک طرف تو سنی بھی اپنی گردن کٹوایا، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا محاء للخطایا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، جس گیٹ سے چاہے جنت کے وہ داخل ہو جائے، وہ سنی کے لیے ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے۔ اور منافق جو غدار ہے،
رسول کا وفادار نہیں ہے، وہ گردن بھی کٹوا لے تو نبی فرماتے ہیں فذاک فی النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ان السیف لا یمحو النفاق، کیونکہ تلوار گناہ کو تو دھو دیتی ہے مگر نفاق کو نہیں دھو پاتی، گناہ کو مٹا دیتی ہے مگر بغض کو، نبی پاک کے حسد کو اور نفاق کو تلوار ختم نہیں کر پاتی ہے۔ اس لیے منافق جہاد بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اس کو جہنم میں جانا ہی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک ہی وجہ ہے، وہ ایمان، عقیدہ صحیحہ اگر یہ ہے تو پھر جنتی ہے، ورنہ وہ 100 سال نماز پڑھے، 50 بار حج کر لے، اس کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا اگر ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلے جو قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اعمال میں سب سے پہلا سوال ہوگا، عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، یاد رکھیے گا۔ مشکاہ شریف ہی میں یہ حدیث پاک ہے، صفحہ 336 پر ہے کہ ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور بڑھے اور آپ نے تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہا تو پیچھے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں یا رسول اللہ، فإنہ رجل فاجر، کیونکہ یہ بدکار آدمی تھا، گناہ کرتا تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا۔ فاجر لفظ ہے، رجل فاجر، یہ بدکار آدمی تھا، حضور آپ نماز نہ پڑھائیے۔ تو میرے آقا سرور کائنات نے پیچھے مڑ کر جو صفوں میں صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے بھی اس شخص کو کبھی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم میں سے کسی نے کبھی بھی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ایک ہی صحابی نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے اسے ایک مرتبہ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع سے تمام لوگ سو رہے تھے، تمام سپاہی نیند میں تھے، مگر یہ شخص تمام لوگوں کے خیموں کی، اسلحوں کی، ساز و سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک رات اس نے پہراداری کا کام کیا تھا۔ تو میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات قبلہ کی طرف پھر گئے اور تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا، 4 تکبیریں پڑھی، نماز جنازہ مکمل فرمایا، پھر میرے آقا سرور کائنات نے اسے کندھا دیا، پھر قبرستان میں لے گئے اور اسے قبر میں میرے آقا نے اتارا، وحس علیہ التراب، اور حضور نے دست کرم سے مٹی بھی ڈالی اس کی قبر پر۔ جب مٹی برابر کر دی گئی، قبر تیار ہو گئی، تو میرے آقا سرور کائنات نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ارشاد فرمایا، اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، اے قبر میں سو جانے والے تیرے دوست، تیرے ساتھی یہ گمان کر رہے ہیں کہ تو جہنمی ہے، تمہارے ساتھی لوگ تمہیں جہنمی سمجھ رہے ہیں، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ چونکہ بعض صحابہ نے ظاہر کو دیکھ کر حالت پراگندہ تھی، اعمال اچھے نہیں تھے، تو صحابی نے منع فرمایا جنازہ پڑھنے سے بھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے صحابہ، تمہارے دوست یہ گمان کر رہے ہیں کہ تم جہنمی ہو، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة، اے عمر تم سے قیامت میں لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن سوال کیا جائے گا تو عقیدہ و ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو پھر نماز کا سوال پہلے کیسے ہوگا؟ یہ کیا مطلب؟ تو یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال کا سوال فردن فردن نہیں ہوگا، فردن فردن ہم سے ہوگا، لیکن وہ خلیفہ رسول ہیں، ان کے دور حکومت میں کون آدمی ایمان لایا، کون کیوں نہیں لایا، یہ سوال ہوگا کہ تمہارے رہتے ہوئے لوگ ایمان نہیں لائے، تمہارے رہتے ہوئے لوگوں کا عقیدہ ایسا تھا، یہ تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے اعمال کے
تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیۃ اللماس شرح مشکات میں اسی حدیث پاک کے نیچے فرماتے ہیں کہ اعمال کے بارے میں کیوں نہیں سوال ہوگا عمر فاروق سے یا خلفائے راشدین یا حکماء سے کیوں نہیں سوال ہوگا؟ اس لیے فإن الاعتبار بالفطرت والاعتقاد، کیونکہ مدار نجات عقیدہ ہے اور فطرت ہے۔ عقیدہ اگر صحیح ہے تو نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے بڑا نمازی ہوگا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے بڑا جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے بڑا جو حاجی ہوگا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ مشکات شریف صفحہ 61 پر ہے۔ آج ہماری مسجد عالی شان ہے الحمدللہ۔ پارولا کی مسجد کتنی عالی شان ہے، کتنی خوبصورت بنائی جا رہی ہے، اسے دیکھیے تو دیکھتے رہ جائیے، لیکن جس طرح محنت آپ نے تعمیر میں کیا ہے اس سے زیادہ اسے آباد کرنے کے لیے کوششیں کیجیے، کیونکہ ہماری عوام مسجدوں سے بہت دور ہے۔ جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ نماز کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، اور جن پر نماز فرض ہے وہ مسجد سے کوسوں دور ہیں۔ اس لیے آقا کے دیوانوں مسجد کو آباد کرو۔ مشکات شریف صفحہ 61 پر ہے۔ سرور کائنات مفخر موجودات کی بارگاہ میں جب نماز کا تذکرہ ہوا تو حضور نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورا و برہانا ولا نجاتا۔ نبی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز نور ہوگی، برہان ہوگی، اور قیامت میں نجات کی دلیل ہوگی، باعث نجات ہوگی، نجات کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے چھٹکارا پانے کا وہ سبب بنے گی۔ نماز قیامت میں نمازیوں کے لیے نور ہے، دلیل ہے، باعث نجات ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے نہ تو نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ وہ باعث نجات ہوگی، اور وہ قیامت میں قارون، فرعون، نمرود، ابی بن خلف کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، جہاں پہ یہ پاپی مشہور ترین کافر جو کہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، یہ نمرود، قارون، فرعون، ابی بن خلف، یہ چاروں بدترین قسم کے کفار ہیں۔ ان کے ساتھ میں بے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے، یہ وعید ہے بے نمازیوں کے لیے، اور پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے امام حسن بصری جو کہ مولا علی شیر خدا کے خلیفہ اور ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں نمازی کے لیے ایسی ایسی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب نمازی نماز کی نیت کرتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس کے چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر لے۔ وہ ملائکہ کے جھرمٹ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب تک کہ سلام نہ پھیر لے وہ ملائکہ کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر نمازی کو فرشتے گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ اور نمازی کی یہ دوسری خصوصیت یہ ہے، تین آپ نے خصوصیات بیان کی امام حسن بصری نے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتے انہیں سایہ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اس نمازی کو فرشتے اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ نماز میں ہوتا ہے تو فرشتے اسے یہ کہتے ہیں نمازی اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو کس کی بارگاہ میں کتنا قریب ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے، تو تیری خواہش ہوتی کہ موت تک نماز میں ہی رہے، سلام نہ پھیرے۔ تیری خواہش ہوتی کہ موت تک ہم سلام میں رہیں، نہ بھوک کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بازار میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سب بھول جاتے۔ تیری تمنا ہوتی کہ تو مرتے دم تک یوں ہی کھڑا رہے، کیونکہ نماز میں نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمیں حاصل ہے نبی کے فرمان سے۔ پھر بھی امام صاحب سے اگر دیری ہو جائے، کبھی امام صاحب وضو کرنے میں یا فجر میں سو رہے تھے، جلدی سے آنکھ کھلی، وقت بہت کم تھا، وضو کیے 2 منٹ کا کہ دیری ہو گئی، تو پھر ہر ایک کا قبلہ بدل جاتا ہے، سب کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، انگلی پہ کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور 1 منٹ سوئی کیا کھسکی
ذرا سا نشان سے باہر تو سارے کے سارے پیچھے. ہمارے چاچا لوگ جو محمد وہ تو اور زیادہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں, امام کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. امام کیسے تنخواہ لیتے ہیں, دیری کیوں, آگے کیوں, پیچھے کیوں؟ کیونکہ ہمارا تمہارا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں. دیکھیے ہمارا عنوان یہ نہیں ہے, عنوان کچھ اور ہے, مگر یہ سب بتانا بھی ہم پہ ضروری ہے نا محمد صاحب؟ کیا خیال آپ کا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی عقیدہ کے بارے میں, عقیدہ کا بیان تو ضروری ہے, یہ تو ہم پہ فرض ہے بیان کرنا. اعمال صالحہ کے بارے میں ترغیب اور ترہیب دونوں ضروری ہے.